پچھلے کچھ دنوں سے اگر آپ ہندوستان میں نیوز کو فالو کر رہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا مسلمانوں کے ساتھ. خاص طور پہ جو حالات ہے بد سے بدتر ہوتے جا رہے, ظلم و تشدد اپنی انتہا تک پہنچتے جا رہا, اور اس کے باوجود لوگوں کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ ہم کیا کریں, اس کا سولوشن کیا ہے. بہت سارے ڈسکشنز ہیں آن لائن فورمز پہ, اسکالرز بات کر رہے, لیڈرشپ بات کر رہی, لیکن میری نظر میں وہ لوگ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس مس کر رہے جو سب کے سامنے لانا بہت ضروری سمجھا میں, اور انشاءاللہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی انالیسس آج سب کے سامنے پیش کرنے والا ہوں. 7 پوائنٹس ہے, 7 پوائنٹ سولوشن ٹو دا پرابلم آف انڈین مسلمس, اور شاید اگر اس میں کچھ سینس آپ کو دکھا تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے آپ. بسم اللہ. تو کوئی بھی مسئلے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے, کوئی بھی مسئلہ سالو کرنے کے لیے پہلے مسئلے کی تہہ تک پہنچنا بہت ضروری ہے. تو پہلے ہمارے کو یہ چیز اپنے کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ جو ہندوستان میں ہو رہا, کیا یہ بی جے پی آر ایس ایس مودی کی وجہ سے ہو رہا, یا پھر از دا پکچر مور بگر دین دس. یہ سمجھنے کے لیے ایک ہمارا بنیادی عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے یہ بات پہ کہ اگر پوری دنیا بھی آ گئی آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو, اور اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی, اور اگر پوری دنیا بھی آ گئی آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو یہ چیز اپنے کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہلتا. تو یہ سب کیا ہے, یہ جو ہو رہا بھی, کیوں اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے اپنے پہ یہ ظلم ہونے کے لیے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ یہ چیز نکل کے آتی. حضرت عمر کا ایک قول ہے, ان کا قول یہ ہے کہ ہم وہ قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے, اسے چھوڑ کر ہم جس چیز میں بھی عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں رسوا ہی کرے گا. یہ حضرت عمر جب بیت المقدس کی چابی لینے گئے تھے تب یہ چیز بولے تھے کہ آپ کی جو عزت ہے, آپ اسلام سے ہٹ کے اگر کوئی دوسری چیز کی طرف اگر آپ تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو واپس سے رسوا کر دیں گے. تو پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ جو ہندوستان میں ہو رہا یہ کوئی بی جے پی یا آر ایس ایس یا مودی کی وجہ سے نہیں ہو رہا, یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے مسلمانوں پہ ہندوستان کے. اور وہ عذاب تو خیر بہت ساری ریزنز کی وجہ سے ہو سکتا ہے, لیکن موٹے موٹے طور پہ مین ریزنز یہ ہے کہ آج ہمارے پاس کوئی بھی ایسی لیڈرشپ ہے نہیں جو ٹھہر کے دین کے حق کی بات کر سکے, مطلب جو اسلامک پرسپیکٹو ہے وہ آگے رکھ سکے کلیکٹو لیول پہ. ہر کوئی جا کے یا تو سیکولرزم کی بات کر رہے, یا کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے, یا ڈیموکریسی کی بات کر رہے, جو کہ ہاں تھوڑے اسلام میں اوور لیپس ہوئیں گے ان سے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمپلیٹلی جو ہے سو اسلام کی ہی بات چھوڑ کے آپ سیدھا اس کی بات کرو. اور میں یہ بھی نہیں بول رہا ہوں کہ آپ جو ہے سو دین کے غلبے کی بات کرو. دین کے غلبے کی بات کرنے کے لیے بھی جو ہے سو ایک جگر چاہیے جو ہر کسی کے پاس نہیں رہتا, اور وہ مرد مومن اس کو لے کے پیدا ہوتا. تو ہر کوئی کر بھی نہیں سکتے دین کے غلبے کی بات, تو ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کریں گے ہماری لیڈرشپ سے کہ آپ یہ بات کریں. اتنا دم نہیں ہے آپ میں تو آپ رہنے دو, لیکن ایٹ لیسٹ آپ ایسی باتیں مت کرو جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک رہا اور وہ غضب کے نتیجے میں پھر مسلمانوں پہ عذاب آ رہا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس کو روکنے کے لیے یہ جو واحد بےہودی باتیں ہیں وہ بند کرے. ہماری لیڈرشپ سے ادباً گزارش ہے, اور یہ لیڈرشپ میں سب شامل ہے, میں کوئی کسی کا نام نہیں لوں گا. آپ سب کو معلوم کون ہے ہمارے پاس, داڑھی ٹوپی رہتی اور جو ہے سو کرتے پیجامے میں رہتے ماشاءاللہ سے, بڑی بڑی جو ہے سو کالڈ مسلم آرگنائزیشنز چلا رہے, اور اسٹیج پہ ٹھہر کے جو ہے سو بےہودی باتیں کرتے سیکولرزم اور جمہوریت کی. استغفر اللہ, اللہ معاف کرے. تو یہ چیز ہے, اسلام سے ہٹ کے کوئی اور چیز میں آپ عزت تلاش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ پہ ہم سب پہ آئیں گا. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, بہت سارے لوگ یہ بول رہے تھے کہ بھائی ہندوستان میں حالات خراب ہو رہے تو ہندوستان چھوڑ کے ہم کہاں جائیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ حالات خراب ہوتے رہیں گے, کیونکہ اس کے پیچھے خیر الگ ٹاپک ہے یہ کہ جیسا جیسا دنیا پوسٹ ماڈرنزم کی طرف جا رہی ویسی ویسی اسلاموفوبیا بھی اور بڑھتے جائیں گا. میرے اس کے اوپر رائٹنگز بھی ہے, باقاعدہ آپ چیک کر سکتے. تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہجرت اگر ہمیں کرنی ہے تو کہاں کرنی ہے, کون سی ملک میں جائے. 250 کروڑ کی 225 کروڑ کی آبادی ہے. سوری میں ٹرکی میں رہ رہا ہوں, یہاں پہ الگ وہ رہتا نیومیریکل سسٹم. 25 کروڑ کی آبادی ہے. 25 کروڑ کی آبادی کہاں جا سکتی, کہیں بھی نہیں جا سکتی. آپ کو انٹرنل مائگریشن کرنا پڑے گا. تو پوائنٹ نمبر 2 از انٹرنل مائگریشن. آپ وہاں پہ آپ جہاں بھی رہ رہے, اگر آپ ایسے ایریا میں ہیں جہاں پہ جو ہے سو مکسڈ آبادی ہے یا پھر جہاں پہ مسلمز اکثریت میں نہیں ہے, تو آپ اپنا سب چھوڑ چھاڑ کے عزت سے ایٹ لیسٹ اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے آپ وہ ایریا چھوڑ کے ایک مسلم ایریا میں جا کے رہو.
کچھ بھی بیکار کے آپ آرگیومنٹس لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں بھائی ہم وہ کریں گے, یہ کریں گے, تبلیغ کریں گے, ہم خود کو پروٹیکٹ کریں گے. نہ آپ کی حفاظت کرنے پولیس آنے والی ہے, نہ آپ کی حفاظت کرنے کوئی اور آنے والا ہے. یہ چیز ہم دیکھ لیے. خود اسٹیٹ آ کے گھراں توڑ رہا بھائی, تو اٹ از سینس لیس آرگیومنٹ ٹو اسٹے کی نہیں بھائی ہم تو بہت پروگریسو ہے, ہم مکسڈ ایریا میں رہیں گے. ویسا نہیں رہتا. سچویشن وہ نہیں ہے, وہ یوٹوپک انڈیا میں نہیں رہ رہے آپ, جس کی باتیں شاید گاندھی اور نہرو ایک زمانے میں کرتے تھے. یہ بہت الگ انڈیا ہے, اور یہاں پہ دا فرسٹ پرائیورٹی شوڈ بی ٹو سیو یور لائف, پراپرٹی اینڈ آنر. لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹو سیو یور ایمان. ایمان بچانا ہے پہلے. تو یہ چار چیزوں کو آپ دیکھو, آپ کی لائف بچ رہی ہے, آپ کی پراپرٹی بچ رہی ہے, آپ کا آنر مطلب آپ کی گھر کی خواتین کی عزت و آبرو, اور اس کے بعد آپ کا ایمان. اگر یہ چار چیزیں آپ اگر بچا سکتے تو صرف ایک مسلم ڈومینیٹڈ ایریا میں رہ کے اس کا چانس بڑھتا بچانے کا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کر سکتے. تو مائگریٹ ٹو نیئرسٹ مسلم ڈومینیٹڈ سٹی ان ٹرمز آف اکنامک پاور اینڈ پاپولیشن. تو تھرڈ پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہی ہمارا سیکنڈ پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے. سیکنڈ پوائنٹ تھا انٹرنل مائگریشن, تھرڈ پوائنٹ ہے اکنامک کوریڈورز. آپ اکنامک کوریڈورز ایسے بلڈ کریں مسلم ڈومینیٹڈ لوکیلٹیز میں جہاں پہ آپ کے ساتھ ہی ٹریڈ کر رہے, اینڈ یور اسٹیبلشنگ ٹریڈ روٹس ٹو گلف اور ٹو ادر کنٹریز جہاں پہ آپ کا پروفٹ ہو, ویئر یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈیپینڈ آن دا لوکل مارکیٹ. اس کے پیچھے بھی بہت بڑے تبصرہ کر سکتے ہیں, لیکن بہتر ہے کہ یہ ٹاپک وی گیو اٹ ٹو دا ایکسپرٹس ٹو ڈیل وتھ. لیکن اکنامک کوریڈورس ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اب جیسا ہریانہ میں نو میں جو ہے سو پورے ایک مسلم علاقے میں پورے گھر آ کے وہ لوگ توڑ دیے. گھر غریبوں کے تھے, اس لیے گورنمنٹ کو ذرا چبھی نہیں ہے بات. اگر یہ گھر امیر لوگوں کے ہوتے تو شاید دو بار سوچتی گورنمنٹ. اگر یہ گھر اکنامک کوریڈورز ہوتے, بزنسز ہوتے, تو شاید دو بار سوچتی گورنمنٹ. خیر یہ بھی بھروسہ نہیں ہے, کفار لا اعتبار. چوتھا پوائنٹ ہے کہ ہم اجتماعی توبہ کریں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے ہمارے جتنے بھی گناہ ہوئے, کیونکہ ہندوستان کے مسلمانوں کے گناہ بہت بڑے ہیں, اللہ معاف کرے. پہلی چیز تو جو طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے کو 800 سال سے ایک غیر مسلم آبادی کے پاس رکھے اور ہم ان تک دین کا پیغام پہنچائے نہیں, یہی سب سے بڑی غلطی ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی. ٹھیک ہے, آپ کے اوپر ایز Muslims it is a responsibility to convey the message of Islam to your neighbors, and because you didn't do that, آپ کی وجہ سے اب کئی ہزاروں کروڑوں ہمارے پڑوسی, ہمارے بھائی, ہم وطن لوگ شاید ان تک ہدایت نہیں پہنچی. تو اس کے لیے بھی آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے جو عام طور پہ اعمال دیکھ لو آپ مسلمانوں کے, اس کے لیے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. تو فورتھ پوائنٹ از کلیکٹو توبہ, اجتماعی توبہ. ففتھ پوائنٹ از قنوت نازلہ بول کے ایک رہا تھا, جمعے کو جمعہ قنوت نازلہ اگر کرنا شروع کر دیے تو شاید حالات بدل سکتے ہیں انشاءاللہ. چھٹا پوائنٹ ہے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس, اینڈ دیٹ از کمنگ آؤٹ آف مینٹل کولونائزیشن. یہ جو احساس کمتری ہے یا پھر جو ایک ذہنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئی ہے اپنی قوم, اس سے نکلنا ہے. ابن خلدون کے نام سے ایک بہت بڑے فیمس سوشیولوجسٹ ہے اسلامی ہسٹری میں, ان کا قول ہے, انہوں بولے کہ تھرو آؤٹ ہسٹری مینی نیشنز ہیو سفرڈ اے فزیکل ڈیفیٹ, but that has never marked the end of a nation. But when a nation has become a victim of psychological defeat, then that marks the end of a nation. جب تک آپ ایک ذہنی کیا بول سکتے ڈیفیٹ کے شکار نہیں ہوئے تب تک آپ ہار نہیں سکتے. اور میری نظر میں انفارچونیٹلی ہندوستان کے مسلمان ایک ذہنی ڈیفیٹ کے شکار ہو چکے ہیں, جہاں پہ ان لوگوں کو دنیا کے بتوں سے امیدی ہے, خدا سے نا امیدی. وہ لوگ سوچ رہے کہ سرکار بدلی تو کچھ ہو جائیں گا, سپریم کورٹ کچھ کریں گا, یو این کچھ کریں گا. کچھ لوگ یہ بھی بولنا شروع کر دیا, بھائی یو این تو سب سے بڑا شیطان ہے دور کا, اتنے سال سے فلسطین کے لیے کچھ نہیں کرا, اب کیا کرتا اپنے لیے. تو یہ ذہنی اس سے نکلنا ہے اپنے کو, جو مینٹل کولونائزیشن ہے. شیخ عبدالعزیز الطریفی کے نام سے بھی سعودی عرب کے ایک بہت بڑے شیخ ہے جو ابھی سعودی عرب کی ایک جیل میں ہے, انہوں بھی بولے کہ ہی ڈز ناٹ لبریٹ ہز لینڈ ہو ڈز ناٹ لبریٹ ہز مائنڈ, بیکاز سلیوری آف مائنڈ از مور ڈینجرس دین سلیوری آف نیشنز. تو پہلے اپنے ذہنوں کو آزاد کرنا ہے, یہ غلامی کی سوچ سے نکلنا ہے اور اللہ پہ ریلائی کرنا ہے. اور پوائنٹ نمبر 7 جو شاید سب سے بڑا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو شہادت حق کا جو کام انجام دینا تھا, یہ دس از ریلیٹڈ ٹو توبہ. ٹھیک ہے, شہادت حق کا جو کام ایک ذمہ داری ہے جو مسلم قوم پہ, مسلم امت پہ اللہ تعالیٰ دے گئے قرآن شریف میں, وہ کام آپ کو صحیح سے انجام دینا شروع کرنا پڑے گا. یہ چیز کے بارے میں علماء کرام ہمیشہ سے بات کر لیتے ہوئے آئے. ایک مولانا سید ابو العلا مودودی کا ایک چھوٹا کتابچہ بھی ہے شہادت حق کے نام سے, جہاں پہ انہوں یہ بولے
کہ ہندوستان کے مسلمانوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اسلام کا پیغام صحیح طریقے سے اپنے پڑوسی تک پہنچائیں، اور اگر وہ نہیں پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ آنا ہے۔ تو یہ 7 پوائنٹ ہو گئے۔ پھر سے ایک بار میں وہ کر دیتا ہوں، ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا غضب نہ بھڑکائے، دوسرا پوائنٹ ہے انٹرنل مائگریشن، تیسرا پوائنٹ ہے اکنامک کوریڈورز، چوتھا پوائنٹ ہے اجتماعی توبہ، کلیکٹو توبہ، پانچواں پوائنٹ ہے قنوت نازلہ، چھٹا پوائنٹ ہے مینٹل کولونائزیشن سے باہر آنا، 7 پوائنٹ ہے شہادت حق دعویٰ۔ اور انشاءاللہ یہ مختصر سی چیزیں اگر ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور ہماری لیڈرشپ ذرا نیند میں سے اگر اٹھی اور یہ چیزیں ہوئے تو شاید حالات سدھر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بتائیے آپ سب کا کیا خیال ہے یہ 7 پوائنٹس پہ، اور انشاءاللہ یہ گفتگو کو اور ہم کنٹینیو کریں گے۔